سے نکلو گھروں سے نکلو گھروں گناہیں بلاتی ہے تم کو یہ بلاتی ہے تم کو یہ روشن سی راہیں. السلام علیکم. ریڈیو سیریز روشن راہیں کے ساتھ صدف رانی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. یہ ریڈیو سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے. روشن راہیں کی یہ ریڈیو سیریز خاص طور پر صنفی بنیادوں پر تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم یعنی 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس کے سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے. روشن راہیں کی اس ریڈیو سیریز کا مقصد خواتین کے خلاف تشدد کے موضوع پر آگاہی پھیلانا اور اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. یہ سیریز پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ذریعے خواتین کو با اختیار بنانے اور معاشی اور سماجی ترقی میں ان کے کردار کو اجاگر کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے کامیاب ہونے والی خواتین کی کہانیاں بھی اس پروگرام میں شیئر کی جاتی ہیں جو اپنے خاندانوں اور کمیونٹی میں مثبت تبدیلیاں لا رہی ہیں. خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنا، ان کی معاشی با اختیاری کو فروغ دینا اور صنفی تشدد کے خاتمے کے لیے کمیونٹی کی سطح پر اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اور ہم جہاں پر صنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہمارے معاشرے کا ایک ایسا گروپ یعنی افراد باہم معذوری، ان کو ہم کیسے اس سے الگ کر سکتے ہیں. ان پر بھی مختلف اقسام ہے جو ان پر تشدد ہوتا ہے. اور آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر یسریٰ گیلانی. یہ ڈس ایبلٹی ایکٹیوسٹ ہیں. ذہنی اور سماجی سپورٹ کے جو پروگرام ہیں اس میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اس سے قبل جو ہے وہ ڈاکٹریٹ ان فارمیسی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے حاصل کر چکی ہیں. آپ کو ان کے اور مزید کام کے حوالے سے اگر بتایا جائے تو سائیکو سوشل سپورٹ افراد باہم معذوری میں خاص طور پر خواتین کو فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جینڈر بیسڈ وائلنس یعنی صنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کر رہی ہیں. یسریٰ المنائے ہیں پاور آف پرسویٹ کی جو کہ بین الاقوامی ایک ادارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب انہیں ختیجۃ الکبریٰ ایوارڈ 2021 میں دیا گیا جو کہ افراد باہم معذوری کے جو رائٹس ہیں جو ان کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کام کیا اس پر، اور اس کے علاوہ صنفی مساوات جو افراد باہم معذوری کے حوالے سے ان پروجیکٹس پر کام کرنے کے حوالے سے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. السلام علیکم یسریٰ اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. جی، اور آج ایک حساس موضوع کے اوپر ہم نے آپ کو بات کرنے کے لیے بلایا ہے جس میں عمومی طور پر میڈیا میں یا کہنا چاہیے کہ جو ہماری جب پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں تو عمومی طور پر ہم اس طرح کی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں افراد باہم معذوری. یہ ایک بہت بڑا ایسا ہماری سوسائٹی کا ایک طبقہ ہے کہ جس کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے، اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی بات ہو رہی ہے جینڈر کے حوالے سے جو صنفی بنیادوں پر جو ہونے والا تشدد ہے اس کے بارے میں، تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں افراد باہم معذوری پر کس طرح کی جو اقسام کا تشدد جو ہے وہ ہوتا ہے اور کیا اس کی نوعیت ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہاں پر پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی پاپولیشن پہ تھوڑی سی بات کریں، اور میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ تقریباً 10 to 15% پاپولیشن اس وقت افراد باہم معذوری کی پاکستان میں مشتمل ہے، جس میں سے 50% پاپولیشن اس وقت خواتین باہم معذوری کی ہے. جو کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز اگر ہم دیکھا جائے تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا اپنی ڈیلی لائف میں کر رہے ہیں، لیکن اس میں جینڈر بیسڈ وائلنس خاص کر خواتین باہم معذوری اس کا بہت زیادہ سامنا کر رہی ہیں. ایک اسٹڈی کے مطابق کہ 2 to 3 times جینڈر بیسڈ وائلنس ایک خاتون باہم معذوری عام خاتون سے زیادہ اس کا شکار ہے. اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں. اگر ہم ان فیکٹرز کی بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ ہم ایک فیکٹر دیکھتے ہیں کہ جینڈر کی بیسس پہ اور پھر اس کے بعد ڈسیبلٹی کی بیسس پہ وہ بہت زیادہ جینڈر بیسڈ وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہاں ایک جو سوشل سٹگما اور کلچرل نارمز ہیں یہاں پر، اس کی وجہ سے یہ جینڈر بیسڈ وائلنس بہت زیادہ ایک کامن ہے، لیکن اس پہ اتنا ایڈریس نہیں کیا جاتا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ اور خواتین باہم معذوری کی جو اس چیز کا شکار ہو رہی ہیں تو اس پہ بات کرنے کا موقع دیا. جب ہم ان فارمز آف وائلنس کی بات کریں تو یقیناً جو بہت سے فیکٹرز ہیں
اس میں میں نے ویسے بات کی کہ سوشل اسٹگما موجود ہے, کلچرل نارمس ہیں, اس کے علاوہ سسٹمیٹک بیریئرز ہیں بہت زیادہ, جن کی وجہ سے جینڈر بیسڈ وائلنس کا پرسن ود ڈسیبلٹی شکار ہو رہے ہیں. اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ جو فارم ہے جو جینڈر بیسڈ وائلنس کی, وہ ہے سائیکولوجیکل وائلنس لائک اور ایموشنل وائلنس. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ خواتین باہم معذوری سوشلی آئسولیٹ ہو کے گھروں تک محدود ہیں, کمیونیکیشن بیریئرز ہیں, اور بہت دفعہ فیملی ایون کہ ایک انکمفرٹیبل انوائرمنٹ گھروں میں کریٹ کر دیتی ہیں ان کے لیے کہ وہ ایک کنٹینیوسلی مینٹل اسٹرگلز, مینٹل ٹراما کا شکار ہو جاتی ہیں, اور ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جس کے ساتھ وہ اپنے جو ڈسکس کر سکے اپنے چیلنجز کے بارے میں, کوئی انہیں کوئی کاؤنسلنگ کر سکے ایون ان کو, اور یہی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ دے آر دا یوز لیس. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایموشنل وائلنس ہے, اور ایسی چیزیں جو کہ ان سین اور بالکل ہڈن دیکھی جاتی ہیں, لیکن ایک کنٹینیوسلی وہ ان چیزوں کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح اگر ایک وومن ود ڈسیبلٹی ہے, وہ اسکول یا یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, تو وہاں پہ بھی ہم نے بہت دیکھا کہ ایک کنٹینیوسلی ہیٹ, اور کبھی کبھی کوئی جوک کریک کر دیا اس کی فزیکل حالت پہ یا کسی طرح, تو یہ چیزیں بھی بہت دفعہ ایک امپورٹنٹ ایک فیکٹر پلے کرتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فارمز ہیں وائلنس کی, لائک اکنامیکلی وائلنس جو ہے وہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا, ہمارے پاس بہت سے کیسز ایون رپورٹ ہوئے کہ جہاں ہمیں یہ بتایا گیا وومن ود ڈسیبلٹیز کی طرف سے کہ انہیں وراثت میں یہ حق نہیں دیا جاتا فیملی کی طرف سے, کیونکہ یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو ایک یوز لیس پارٹ ہے فیملی کا, کیا کریں گے یہ حصہ لے کے. ایون جو آمدنی ہے اس میں بھی ان کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے کہ وہ حقدار نہیں, یا ان کے علاج معالجے پہ ہم لگا رہے ہیں تو مزید دینے کی کیا ضرورت ہے, اس طرح کے مختلف اسٹگماز پائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سسٹمیٹک بیریئرز کی بات کی, یعنی کہ ہمارے نظام کے اندر اتنی رکاوٹیں یا مشکلات ہیں, ہم سے بات کر رہی تھی, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے افراد باہم معذوری کی, اور بالخصوص ظاہر ہے میں خواتین باہم معذوری کے حوالے سے ہی بات کر رہی ہوں, کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کیس ایسا ہو جاتا ہے جس میں ذہنی یا جسمانی تشدد کی کوئی کیس رپورٹ کرنا ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی اور چیز, اس تک رسائی ممکن بنانے کے حوالے سے کیا ان خواتین کو مشکلات پیش آتی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اگر کوئی سروائیور جو جینڈر بیس وائلنس کا شکار ہوئے, وہ اگر کسی سروس پرووائڈر کے پاس گئے ہیں تو انہیں بہت سی راستے میں اتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ بالکل فیل اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہم نے دیکھا کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. اگر ایک شیلٹر ہوم میں کوئی سروائیور ہے جو جا رہی ہے, تو وہاں پہ ایون جو شیلٹر ہومز ہیں وہ ڈسیبلٹی فرینڈلی نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ بہت وزٹ بھی کی شیلٹر ہومز, لیکن ہمیں یہی آبزرو ہم نے کیا کہ ایون جو واش رومز ہیں وہ ویل چیئرز ایون وہاں پہ اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑا ایک بیریئر ہے. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کچھ سروس پرووائڈرز لائک ہیلپ لائنز ہمارے پاس موجود ہیں, اور اگر ایک ڈیف جو ہیئرنگ امپیئرڈ لڑکی ہے وہ کال کرتی ہے کسی ہیلپ لائن پہ, تو وہاں پر اس کو پاس وہ سروسز وہاں پہ بہت کم موجود ہیں کہ ہیلپ لائن کے پاس ایسے لوگ موجود ہوں, وہاں پہ ایسے ٹرینڈ لوگ موجود ہوں جو کہ ڈسیبلٹی سے سینسیٹائزڈ ہوں, اور ان کے پاس ایسی لوگ ہوں کہ جو سائن لینگویج انٹرپریٹیشن جانتے ہوں تاکہ وہ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکیں. کیونکہ یہ بہت بڑا ہم نے بیریئر دیکھا ہے کمیونیکیشن کا. ہیلپ لائنز پہ اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ نہیں کال کر پاتے کیونکہ ایک بہت بڑا یہ چیلنج موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ایون جو ہیں وہاں پر اگر کوئی سروائیور گیا ہے تو سینسیٹائز, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ڈاکٹرز ہیں عموماً اکثر وہاں بھی دیکھا گیا کہ وہ ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ سینسیٹائز نہیں ہوتے. اور پھر انفراسٹرکچر تو یہ تو ایک بہت بڑا ہے. ایون جو لا ڈپارٹمنٹس ہیں, جب ہم لائرس کے پاس وہ جائیں تب بھی ایک بہت بڑا بیریئر ایکسیسیبلٹی کا ہوتا ہے. سو آئی تھنک یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں کہ جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے دس از دا موسٹ کامن, جس پر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ رسائی کو ہر جگہ, چاہے وہ کسی محکمے کی رسائی ہے یا آپ نے اپنی بات جو ہے وہ پہنچانی ہے, اس تک جو ہے وہ رسائی کو ممکن بنایا جا سکے. اور بالکل جناب یہ انفرادی سطح پر تو ہو نہیں سکتا. میں اگلا سوال آپ سے ضرور معاشرے کی اور انفرادی سطح کی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں اس کے اوپر کروں گی, لیکن اس سے قبل کیونکہ یہ پروگرام پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, تو وہ خواتین کو کس طرح سے معاشی دھارے میں لانے کے حوالے سے یا سماجی لحاظ سے جو ان کی اہمیت ہے اس میں ظاہر ہے افراد باہم معذوری میں بھی جو خواتین ہیں وہ ان کی ترجیح بنیادوں پر ان پر کام کر رہی ہیں, تو
ضرور ان کے ہم پی پی ایف کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ اوور آل وہ خواتین اور خاص طور پر جو محروم طبقات ہیں ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، جیسے تعلیم ہے، روزگار ہے، ضروری سہولیات تک محدود رسائی خواتین کی ہے. تو اس میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا ماننا ہے کہ جب تک خواتین سماجی اور معاشی ترقی میں برابر کے شریک نہیں ہوں گی، پاکستان کی ترقی محدود رہے گی. خواتین کو با اختیار بنانا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی حکمت عملی کا ایک مرکزی حصہ ہے. مختلف منصوبوں کے ذریعے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ خواتین کو معاشی غربت اور مواقع کی کمی سے نمٹنے کے قابل بنا رہا ہے، جس میں خاص طور پر وزیر اعظم کے جو بلا سود قرضے پروگرام ہے اس کے 55% سے زائد فائدہ اٹھانے والی خواتین ہیں، جبکہ پیداواری اثاثے حاصل کرنے والے 64% گھرانے خواتین کے زیر قیادت ہیں. تعلیمی شعبے کے بارے میں بات کی جائے تو تعلیمی شعبے میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تحت چلنے والے اسکولوں میں 46,784 لڑکیاں اب تک داخل ہو چکی ہیں اور 39,087 خواتین کو کاروباری مہارتوں کی تربیت دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 21,930 نوجوان خواتین کو تربیت کے ذریعے کمیونٹی میں قیادت کا کردار ادا کرنے کے قابل بنایا گیا ہے. اور یقیناً اس تمام کام میں افراد باہم معذوری اور ان میں بھی خواتین باہم معذوری کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ افراد باہم معذوری میں انہوں نے روزمرہ آلات جو زندگی کو آسان بناتے ہیں، جیسے ہیئرنگ ایڈ ہے، سننے کے حوالے سے جو آلے موجود ہیں یا اور ڈفرنٹ ایسے آلات ہیں، ویل چیئرز ہیں، اس میں آپ کو بتاتے چلیں یا اس طرح کی اور جو آلات ہیں جو زندگیوں میں آسانی لا سکتے ہیں افراد باہم معذوری کے، اس میں 39,000 انفرادی سطح پر جو ہے یہ آلات فراہم کیے گئے ہیں. کاروبار کے حوالے سے جو تربیت ہے 3,000 سے زائد جو لوگ ہیں ان کو یہ تربیت فراہم کی گئی ہیں. خاص طور پر اس میں شامل کیا گیا ہے ان خواتین کو جو افراد باہم معذوری میں آتی ہیں. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے اس طبقے کو خصوصی طور پر جو ہے توجہ دی ہے. جی، اور اب پروگرام میں وقت ہوا ہے آپ کو کامیاب شخصیت سے ملوانے کا. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے اس پروگرام روشن راہیں میں ہم ایک کامیاب کہانی کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگ اپنی زندگیاں تربیتی کورسز یا اپنے فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد کس طرح سے بہتر کر رہے ہیں. آج کی کامیاب شخصیت کا نام ہے آسیہ گل. آسیہ گل کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا سے ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والی خاتون آسیہ گل نے لائیولیہڈ سپورٹ اینڈ پروموشن آف اسمال کمیونٹی انفراسٹرکچر پروگرام، جس کو ہم لیسپ بھی کہتے ہیں، اس پروگرام کے تحت چھوٹی کمیونٹیز میں گزر بسر کو آسان بنانے اور روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے ہنر سکھایا گیا. آسیہ گل جو کہ 4 سال کی عمر سے جسمانی معذوری کا شکار ہیں، ان کو اس پروگرام کے تحت ڈیکوریشن پیسز بنانے کا ہنر سکھایا گیا. آسیہ نے نہ صرف گھر پر ان کو بنانا سیکھا بلکہ ان پیسز کو مارکیٹ میں بیچنے کا طریقہ کار بھی سیکھا. اس ٹریننگ کے بعد وہ اپنا باعزت روزگار اب کما رہی ہیں، جس سے روزمرہ کے ان کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آسیہ گل کی کہانی انہی کی زبانی آپ کو سنوائیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ لیسپ پروگرام ہے کیا. لیسپ پروگرام کو جرمن حکومت کے تعاون سے KfW اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ یعنی PPAF اپنے دیگر پارٹنرز کے اشتراک سے نافذ کر رہا ہے. لیسپ پروگرام 2012 میں شروع ہوا اور اس کے 2 فیز مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ دوسرے فیز کو 2026 تک بڑھا دیا گیا ہے. لیسپ کے پہلے 2 فیزز میں 11 اضلاع میں تربیتی پروگرامز کیے گئے، جس سے تقریباً 10 لاکھ افراد مستفید ہوئے، جن میں سے 51% تعداد خواتین کی تھی، جس کے باعث خواتین کو نہ صرف یہ کہ بااختیار بنایا گیا بلکہ کمزور طبقات میں خواتین کے معاشی کردار کو مضبوط بنانے میں مدد ملی. لیسپ کے تحت پیداواری صلاحیتوں کی حامل 10,148 اشیاء معاشی لحاظ سے محروم اور کمزور طبقات تک پہنچائی گئیں. اس کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کے 2,140 تعمیری پروجیکٹس بھی مکمل کیے گئے. 6,760 نوجوان بچے بچیوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت دی گئی، جس میں سے 35% خواتین تھیں. حالیہ فیز میں سیلاب سے متاثرہ 3 اضلاع لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 20,000 خاندانوں کو مدد فراہم کی جا رہی ہے. لیسپ کے ذریعے 100 کے قریب منصوبے زیر تعمیر ہیں، جن میں لنک روڈز کی تعمیر، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب کے منصوبے، چھوٹے پل،
سیلاب سے محفوظ رکھنے والی دیواروں کی تعمیر کے علاوہ آبپاشی کے لیے کھالوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت 5000 افراد کو ادارہ جاتی ترقی و تعمیر کے علاوہ کمیونٹی کی سطح پر تنظیم سازی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ موسمیاتی سختیوں سے نمٹنے کے لیے گاؤں کی سطح پر منصوبوں میں خواتین کی شمولیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ 2000 افراد جن میں سے 50% خواتین ہیں ان کو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نبردآزما ہو سکیں۔ اس کے علاوہ خواتین کو روزمرہ ضروریات زندگی کے لیے ایسے اثاثے مہیا کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے کاروبار خود شروع کر سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آسیہ گل کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام آسیہ ہے اور میرا تعلق KPK کے ضلع ڈیر اسماعیل خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں حاجی مورا سے ہے۔ میں PPAF کے پروجیکٹ لاسک 2 کے ذریعے مستفید ہو رہی ہوں۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب میں 4 سال کی تھی تو مجھے پولیو کا مرض لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں معذور ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے میرا بہت علاج کروایا، لیکن میں تندرست نہ ہو پائی اور معذوری کو گلے لگا کر گھر بیٹھ گئی۔ میں نے KFW SRSP اور PPAF کے وساطت سے لاسک 2 کے پروجیکٹ کے تھرو دستکاری اور ہوم ڈیکوریشن کی تربیت حاصل کی، اور اب میں گھر میں ڈیکوریشن پیس بنا کر بازار میں فروخت کرتی ہوں۔ اس سے اچھا منافع ہو رہا ہے اور میرے گھریلو حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جس سے تشدد جنم لیتے ہیں۔ تمام خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی معذوری کو عذر بنا کر نہ بیٹھیں، بلکہ میری طرح ہنر سیکھ کر اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں تاکہ ان کے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہو اور وہ معذور لوگوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ جی، تو کہانی سنی آپ نے آسیہ گل کی، جنہوں نے لیسپ پروگرام کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ بلاتی ہے تم کو یہ روشن سی راہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یسریٰ آپ سے، اس سے پہلے کہ جو ہم پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ میں خواتین کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں اس کی معلومات شامل کروں۔ ہمارے یہاں پہ پالیسیز بھی موجود ہیں، افراد باہم معذوری کے لیے قوانین بھی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ معاشرے کی یا انفرادی سطح پر، ہم سب کی انفرادی سطح پر کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ ہم افراد باہم معذوری کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ جی، سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ ہم انفرادی طور پر اپنا رول اس طرح پلے کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ وہ کسی سے کم ہے یا وہ انفیریئر، جو ایک وہ پہلے سے انفیریورٹی کمپلیکس کا اگر وہ شکار ہے۔ اور اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر وہ مینٹل ہیلتھ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، کوئی وومن ود ڈسیبلٹی آپ کے کوئی یا پرسن ود ڈسیبلٹی ارد گرد موجود ہیں، تو ان کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنی سوسائٹی میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سب مل کے یہ چیز کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پالیسیز بنی ہوئی ہیں یا ایگزسٹنگ لاز موجود ہیں، ان کی ہم خود بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہم سب امپلیمنٹیشن کریں کہ جو ہمارے پاس اپنے اپنے طور پہ کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی ایسی ہے تو ہم یہ میک شور کروائیں کہ یہ ایکسیسیبل موجود ہو، ایکسیسیبلٹی ہو۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اویئرنیس سیشنز، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اویئرنیس سیشنز دیے جائیں اداروں میں جا کے، اور لوگوں کو اگر بہت سی دفعہ ایسا ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت سی سہولیات دی بھی جائیں لیکن ان کے بارے میں رسائی نہیں ہے، معلومات تک رسائی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میرے خیال سے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اویئرنیس سیشنز مرتب کیے جائیں۔ آرگنائزیشنز جو ہیں ڈسیبلٹی کی بہت زیادہ موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایسے اویئرنیس سیشنز کیے جائیں تاکہ ہم سب مل کر اپنا کردار معاشرے میں ادا کر سکیں اور پرسن ود ڈسیبلٹیز کو بھی اسی طرح معاشرے میں بنیادی حقوق مل سکیں۔ بہت اچھا لگا ڈاکٹر یسریٰ گیلانی، آپ نے مختصر وقت میں جو ہے وہ چیلنجز بتائے جو افراد باہم معذوری کو درپیش ہیں، اور ہمارا انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر معاشرے کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس حوالے سے آپ نے روشنی ڈالی۔ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں مہمان بننے کا۔ تھینک یو سو مچ۔ جناب، پروگرام کا جو اختتام ہے وہ میں اسی حوالے سے کروں گی کہ افراد باہم معذوری یہ بھی ہماری طرح نارمل انسان ہیں، ان کو برابری کی سطح پر جو ہے ان کے ساتھ رویہ اپنا اختیار کریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر صلاحیت سے نوازا ہے، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک صلاحیت آپ سے لیتا ہے تو اس کی جگہ کسی اور صلاحیت کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ وہ جو آپ کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو اپنے معاشرے کے اندر جو ہے ان کا اعتماد بحال کرتے ہوئے ان کو ایک فعال شہری بننے میں مدد دینی ہے۔
روشن راہیں سیریز اسی حوالے سے جناب آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا، جس کا عزم بھی ہے کہ خواتین کے خلاف جو تشدد ہے اس کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ آگاہی پھیلانا ہے، اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا ہے، خواتین کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اس کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانا ہے، معاشی لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی، جو وہ اپنا ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہیں اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجیے گا اس پروگرام سے اجازت۔ اللہ حافظ۔